أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فكان له أجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں اور 2 احادیث مبارکہ. انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ ہماری زندگی میں عمل آ جائے، ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے. انسان اس وقت گمراہ ہو جاتا ہے جب وہ دین سے ہٹ جاتا ہے، جب وہ قرآن سے ہٹ جاتا ہے، شریعت سے ہٹ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں دین پر ہوں. یہ اس کی گمراہی کا سب سے پہلا دروازہ ہے. مسلمان دنیا کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسانیت کی ابتدا جنت سے ہوئی ہے تو پھر اس کی انتہا بھی جنت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں فرما برداری کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان فرما برداری کرتا ہے تو اللہ فوراً کہتے ہیں کہ اسے بدلے میں جنت ملے گی، اسے جنت الفردوس ملے گی. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی انتہا جنت ہے، ابتدا بھی جنت ہے، انتہا بھی جنت ہے. تو لالچ اور جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو بھروسہ جس کا دیا جاتا ہے وہ جنت ہی کا، تو انسان کو چاہیے کہ جنت والے اعمال کریں. جنت والے اعمال وہی انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتے ہیں. 2 راستے اللہ نے بنائے ہیں اور دونوں اختیاری ہیں. ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک راستہ جہنم کا ہے، اور اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے نماز چھوڑ دی اللہ کی طرف سے مار پڑے، انسان نے روزہ چھوڑ دیا اللہ کی طرف سے مار پڑے. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ڈھیل ہے، دنیا میں جب تک سانسیں ہیں اللہ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کا حساب لیتے ہیں. دنیا میں انسان چاہے اچھائی والا راستہ اپنائے یا برائی والا راستہ اپنائے، اسے اختیار دیا گیا، مگر یہ بھی بتا دیا گیا
اگر برائی والے راستے پر چلو گے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اللہ انسان کو وقتاً فوقتاً اعمال کی طرف لاتے ہیں۔ جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اللہ نے مہینہ شروع ہوتے ہی اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا اور کہا جتنا نیکیاں کما سکتے ہو کما لو، جتنا میرا قرب پا سکتے ہو پا لو، کیا پتہ یہ موقع تمہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ بہانے کے طور پر انسان کو موقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے۔ جب انسان سیدھے راستے پر چلنا چھوڑ دیتا ہے، برے راستے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود وہ برا راستہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان یا تو اچھا بنے گا یا تو برا بنے گا، اچھا بننا چھوڑ دے خود بخود برا بن جائے گا۔ برا بننے کے لیے محنت نہیں ہے، اچھا بننے کے لیے محنت ہے۔ برا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اب اچھا بننا چھوڑ دو خود بخود برا بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مبارکہ کے اندر جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جب تمہارا دل چاہا تم مسلمان بن گئے، جب تمہارا دل چاہا ایمان سے ہٹ گئے، ایسا ایمان اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو ویسا ایمان پسند ہے جیسے انبیاء کا اور صحابہ کا، تابعین تبع تابعین کا، اللہ ایسا ایمان چاہتے ہیں۔ ورنہ جب انسان جب چاہا ایمان میں داخل ہوا، جب چاہے ایمان سے نکل گیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان کہلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو ایمان پر چل ہی نہیں رہا ہے، وہ تو دنیا داری میں زندگی گزار رہا ہے۔ مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، ذرا برابر گنجائش باقی نہ رہے، ذرا برابر گنجائش باقی نہ رہے۔ جیسے ایک دلہن شادی کر کے آتی ہے، دلہے کے پاس میں، دلہے کے گھر میں آنے کے بعد میں اگر وہ بار بار گھر کو یاد کر کے روتی ہے تو کیسے کہا جاتا ہے اب تیرا یہ گھر ہے تو اس گھر کی یاد کو چھوڑ دے ورنہ وہیں جا کر رہ جا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو وہاں کی بھی رہے یہاں کی بھی رہے، یا تو وہاں کی بن کے رہے یا تو یہاں کی بن کے رہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، یا تو کامل مسلمان ایمان والے بنو یا تو غیر ایمان والے بنو، تمہیں اختیار ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ انسان دیکھے مجھے کیسے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ زندگی جینے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا مجھے کام کرنا ہے، اس کے جیسا کام کرنا ہے، اس کے جیسے بننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک شعبے کو محفوظ رکھا تاکہ امت اس زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ جب انسان نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنایا وہ دنیا میں کامیاب بنا، صحابہ نے اپنایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہوں نے ہو بہو ویسا ہی کیا۔ اسی لیے صحابہ کا تذکرہ جب آئے بڑے ادب و احترام سے لینا چاہیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کا پروانہ دے دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑ دیا، مکمل جوڑ دیا۔ اور یہی زندگی کامیابی والی زندگی ہے، اور یہی طریقہ ہدایت والا طریقہ، جنت والا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں جو آج کل ہم نے اپنا لیے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی والے طریقے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، مثال ہے، مثال۔ بچپنا ہمارے سامنے موجود، جوانی ہمارے سامنے موجود، بڑھاپا ہمارے سامنے موجود، عبادتیں ہمارے سامنے موجود، اخلاق ہمارے سامنے موجود، معاشرہ ہمارے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، مجھ تک پہنچنا بھی ہے تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ میری محبت کو اگر تجھے پانا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری محبت پانا ہے، سیدھے میری محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے دل میں میرے حبیب کی محبت نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ امامت کی انتہا، نبوت کی انتہا، رسالت کی انتہا تمام نبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد میں نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ وہ روز اول ہی سے نبی تھے، روز اول ہی سے نبی تھے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ کیا، ایک پروگرام کیا، ہماری سمجھنے کے لیے ایک پروگرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ کیا پروگرام تھا؟ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کی 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آنے والے تھے، تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا۔ بعض کہتے ہیں تمام انسانیت کی روحیں عالم ارواح میں جمع تھی، تو اللہ نے اس میں سے تمام انبیاء کی روحوں کو الگ کیا اور انبیاء کے ساتھ میں ایک پروگرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے پروگرام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس وقت میں بھی بتانا تھا۔ اس لیے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، کنت نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، جب آدم کا جسد بھی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنائے گئے ہیں، وہ تو دنیا کے بنانے سے پہلے بھی نبی تھے۔ اللہ نے جب انہیں بنانے کا ارادہ کیا، کائنات کے وجود کا ارادہ کیا، اگر اللہ کو نبی کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو بھی نہ بناتے۔ تو کائنات کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروگرام کیا انبیاء کی روحوں کے ساتھ میں۔ کتنا بہترین وہ پروگرام ہوگا، کتنا بہترین وہ جلسہ ہوگا کہ سامعین انبیاء کی روحیں ہیں اور خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور عنوان عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عنوان ہے، نبوت کو بیان کرنا ہے۔ تو سارے عالم ارواح کے اندر انبیاء کی روحوں کو لیا، انبیاء کی روحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، بیان کیا اور کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے انبیاء، میں کائنات کو بنانے والا ہوں، دنیا کو بنانے والا ہوں، 7 زمین 7 آسمان اور چاند سورج ستارے سیارے ہوا پانی آگ ساری چیزوں کو بنانے والا ہوں، اور تمہیں میں انسان کے جسم میں ڈال کر دنیا میں تمہیں بھیجوں گا میرے کام کے لیے، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک وعدہ کرنا پڑے گا، ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ کرنے کو میثاق کہتے ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، صحیفے دوں گا، علم دوں گا، تاکہ تم جاؤ دنیا کے اندر اور میرے بندوں کے اندر میرا تعارف کراؤ، میری پہچان کراؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد میں اگر تمہاری موجودگی میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں،
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. تو تمہیں اپنی کتاب بند کرنی پڑے گی, اپنا صحیفہ بند کرنا پڑے گا, اپنے علم کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے کام کو چھوڑنا پڑے گا. یا اللہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ میرے نبی کی کتاب کو کھولنا پڑے گا, میرے نبی کے دین کو فالو کرنا پڑے گا, میرے نبی کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا, میرے نبی جیسے بتائیں گے ویسے کرنا پڑے گا, تب تم بھی کامیاب ہوگے, تمہیں ماننے والے بھی کامیاب ہوں گے. عالم عربہ کے اندر یہ وعدہ لیا جا رہا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اور ان کی مدد کرنی ہوگی, مدد کرنی ہوگی. کہنا ہوگا کہ یہی برحق ہیں, ان کی آمد کو بتانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا. علماء فرماتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے دعوت و تبلیغ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, وہ تو آئے ہی آئے ہیں. ان کا اصلی مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بتانا کہ ہمارے بعد میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ان کا راستہ بھلا کیسے گمراہی والا راستہ ہو سکتا ہے؟ ان کا طریقہ بھلا کیسے ہمیں برائی پر لے جا سکتا ہے؟ 100% اسی لیے کہا گیا نبی علیہ السلام کا راستہ 100% کامیابی والا راستہ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. عالم ارواح کے اندر ابھی کسی کا وجود نہیں ہے, نہ آدم کا وجود, نہ حوا کا وجود, نہ کسی نبی کا وجود, نہ انسان, نہ جنات کا وجود, نہ کائنات کا وجود. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اس وقت میں کیا ہے. آج آئرے گہرے اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں, ہم بھی عیسیٰ ہیں, ہم بھی آخری نبی ہیں. ایسے لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے, اور سب سے زیادہ شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر یقین کرتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. جس نبی کی نبوت کا تذکرہ عالم ارواح میں ہو, وہ نبی جو آخر میں آنے والے ہیں, جن کی محبت کا دعویدار خود اللہ تبارک و تعالی ہے. کہتے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے اتنا بڑھایا. ایک عبادت ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندو, وہ عبادت میں بھی کرتا ہوں, تم بھی کرو. کسی عبادت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو, مگر ایک عبادت ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں بھی عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو. ایسا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیسے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وعدہ کرو, وعدہ لیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور اتنا ہی نہیں کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری موجودگی میں میرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, تمہیں اتباع کرنا پڑے گا. ساروں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا. اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تم نے وعدہ کیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں, اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں, میں بھی اس بات پر گواہ ہوں. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے, وہ سب سے بڑا فاسق انسان ہے, ناکامیاب انسان ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے جسد اطہر کو بنایا, یعنی جسم کو بنایا جنت کے اندر, جنت بہت بڑی, آدم علیہ السلام اکیلے مخلوق, ساری جنت کے اندر اکیلے انسان. ظاہر سی بات ہے بڑی جگہ میں اگر کوئی اکیلا رہے تو انسان ڈرنے لگتا ہے, اکتا جاتا ہے. آپ ایک بڑا گھر بنائیں اور اکیلے گھر میں بند رہیں, آپ اکتا جائیں گے, چاہے جتنا بھی عالیشان محل ہو, دل نہیں لگے گا. تو وہاں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور ان کے حوالے کیا. جب حضرت آدم نے دیکھا کہ مجھ جیسا انسان ہے اکیلی جنت کے اندر, اچانک آ گیا ہے, تو ان سے رہا نہیں گیا, خوشی کے مارے لپک لیا انہوں نے کہ مجھ جیسا انسان ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم ذرا صبر کرو، ابھی تم نے مہر ادا نہیں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیا مہر ہے، کیا مہر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جنت کے اندر کہ میرا ایک حبیب آنے والا ہے دنیا کے اندر، اس کے اوپر درود پاک پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ کیا مقام بڑھایا نبی علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا اگر حلال ہو رہی ہیں تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کر کہا یہ مہر ہے کہ تم مہر بھیجو، مہر ادا کرو۔ وہ مہر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ اس لیے کہا جاتا ہے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں یہ سب سے بہترین درود ہے، اور یہی درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی۔ صحابہ کو جب درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا یہی درود پڑھتے صحابہ کرام۔ وہ تو دھیرے دھیرے ہماری سستی کو دیکھ کر فقہا نے اس کے اندر تخفیف کی، کمی کی، اور کہا یہ بھی درود پڑھ سکتے ہو، وہ بھی درود پڑھ سکتے ہو، مگر نماز کے اندر تمہیں یہی درود پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ درود ابراہیمی، درود ابراہیمی جمعے کے دن بہت کثرت سے کیا فائدہ ہے؟ انسان اگر درود کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تذکرے کی کثرت کرتے ہیں جنت کے اندر۔ جو انسان درود پڑھتے ہوئے مر جاتا ہے قیامت تک اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 درجے جنت کے اندر بلند فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں کل قیامت کے دن آب کوثر پر میں اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ فضیلت ہے درود پاک کی۔ آج درود ہم پڑھتے نہیں ہیں، درود سے ہم بہت دور ہیں۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو۔ پھر پوچھا کہ اور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کثرت سے پڑھتا رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درود پڑھو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے مجھ پر درود پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیشہ درود پڑھو۔ جتنا درود پڑھا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اتنا محبوب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، نبی کی محبت کو دل میں لے کر آنا پڑے گا، تبھی تمہیں داخلہ ہے، ورنہ داخلہ نہیں ہے۔ تو حلقہ جنت کے اندر بھی آدم حوا علیہ السلام کے حلال کے لیے درود پڑھا گیا۔ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کو بلایا، اے میرے بیٹے میرا یہ آخری وقت ہے، میرے بعد میں جب بھی تو پریشان ہو، جب بھی تجھ پر کوئی حالات آئے، کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھنا اس کے زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تجھے درود پڑھنا پڑے گا، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے پوچھا ابا جان دنیا کے پہلے انسان آپ، اشرف المخلوقات آپ کی پیدائش اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی، جنت کے اندر ہوئی ہے، آپ سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو تیرے باپ کا وجود تک نہ ہوتا، تیرے باپ کا وجود بھی انہی کے صدقے میں ہے۔
تو جب بھی تجھ پر کوئی حالات آئے، پریشانیاں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس لیے کہ جب میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے جنت کے پتے پتے پر محمد کے نام کو دیکھا، جنت کے ہر درخت پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ عرش معلی جو اللہ کی کرسی ہے اس پر بھی میں نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم جو بھی بول دے کہ ہم نبی ہیں تو ہم اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اس فتنوں کے دور میں۔ نبی کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نبی کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی کو نبی مانے، آخری نبی نہ مانے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ فتنے آئیں گے شکیل بن حنیف کے ذریعے، گوہر شاہی کے ذریعے، قادیانیت کے ذریعے، الگ الگ شکلیں بدل بدل کر فتنے آئیں گے، مگر ہم ایک بات پر اڑے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کا جہاں تذکر آتا ہے، اپنی دعا کو اگر قبول کرانا ہے تو علماء کرام طریقہ بتاتے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد بیان کرے۔ جیسے ہی اللہ کی حمد بیان ہو گئی، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ علماء فرماتے ہیں وہ دعا آسمانوں پر اٹکی رہتی ہے جب تک اس دعا کے اندر درود شامل نہ ہو۔ آج ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مانگنے کے طریقے سے مانگا جائے تب بھیک ملتی ہے، ورنہ بھیک بھی نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے جب ہم مانگے یہ طریقہ اپنائیں کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اظہار کیا جائے، اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو مانگا جائے۔ اور جب دعا ختم ہونے لگے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ علماء فرماتے ہیں اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جو انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، یہ دونوں سب سے بڑے گمراہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کی پھٹکار قیامت تک ان لوگوں پر پڑتی ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ شکیل بن حنیف کو نبی مان رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کیسا ہمارا ایمان کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم ہر ایرے گہرے کو نبی مان کر ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم میں اور غیروں میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا مقام اور بھی بڑا، اتنا بڑا سمجھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اور ضابطہ ہے جب باتیں ہوتی ہیں تو ملاقات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غیر محرموں سے ہرگز باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ تم باتیں کرو گے ملاقات کا جذبہ پیدا ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی زنا کی طرف جاؤ گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے، دل میں بات پیدا ہو گئی، بات کرتے کرتے صرف بات کرنے، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی، کہنے لگے اب بات سے کام نہیں چلے گا، اب دیدار چاہیے، اب مجھے اللہ کو دیکھنا ہے۔ قرآن نے بڑی بہترین انداز میں تشریح کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب بات سے دل نہیں بھرتا ہے، اب آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، بات تک محدود رکھو، آگے بڑھو گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام محبت میں اپنے آپے کو انہوں نے کھو دیا تھا اللہ کی محبت میں. کہنے لگے اللہ نہیں, مجھے دیکھنا ہی ہے. ضد پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر مجھے دیکھنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے ایک کام کرو, کوہ طور پر آؤ, آنے کے بعد میں اپنی ایک تجلی نور کی ایک تجلی سامنے کے پہاڑ پر ڈالوں گا. اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے, اگر تم نے تجلی کو نہ دیکھا تو تم مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, میں دیکھ لوں گا. کوہ طور پر گئے, اللہ کو دیکھنے کا شوق جذبہ ایسا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے چلے گئے. کہنے لگے اللہ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. ایک تجلی پڑی ہے پہاڑ پر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. علماء فرماتے ہیں کئی روز تک انہیں ہوش تک نہیں آیا, صرف ایک تجلی. مگر قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, جب معراج پر گئے ہیں ایسے 70 تجلیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے. 70,000 پردوں کو دیکھتے ہوئے, تجلیات کا سامنا کرتے ہوئے, کوئی فرق نہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آپ کہتے ہو کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو, آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, بہت سارے تذکرے ہیں احادیث میں ملتے ہیں, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ تو میرے حبیب ہو, سب سے زیادہ قریب ہو. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت معی, اے میرے نبی خوش ہو جائیے, جہاں جہاں میرا تذکرہ وہاں وہاں آپ کا تذکرہ. میرا تذکرہ نامکمل ہوگا جب تک آپ کا تذکرہ نہ ہوگا. مثال نماز ہے, نماز کو دیکھ لیجیے. حج فرض ہے, قبولیت کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. روزہ فرض ہے, قبولیت کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز فرض ہے, قبولیت کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس طریقے میں رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو, چاہے وہ فرض جتنا بھی بڑا ہو, مردود قرار دیا جائے گا. اذا ذکرت معی, جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا. تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ وہ سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سیدھا کھڑا رہے, ہاتھ نیچے رہیں, نیچے سے ہمیں ہاتھوں کو اٹھانا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تو نے مجھے بلایا ہے, میں تیرے لیے آیا ہوں, اس لیے اب میں دنیا کو ساری چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں. یا اللہ اب میرے آگے صرف آپ کی ذات ہے, کوئی نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے. نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے اس سے. ہاتھوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یا اللہ ساری چیزوں کو میں نے پیچھے کر دیا, میری تجارت, میرا کاروبار, میری بیوی بچے, میرا سب کچھ یا اللہ میں نے پیچھے کر دیا. جب تک آپ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کرتے آپ کی نماز نہیں ہے. تکبیر تحریمہ ہے تو نماز ہے, فرض ہے نمازوں میں سے. تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں, یہ سوچیں کہ یا اللہ اصل یہی ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میں نے آپ کے لیے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب ہم اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں اللہ سامنے آ جاتے ہیں. بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں, کیونکہ بندے نے اللہ کے لیے دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے. یہ طریقہ ہے. اب جب انسان نماز میں کھجلی کرنا, ادھر ادھر یہ کرنا شروع کرتا ہے تو پردے گرتے چلے جاتے ہیں اور دوری ہوتی ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے انسان جب سجدہ کرتا ہے اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہے, اللہ تو اعضاء سے پاک ہے, سمجھانے کے لیے اتنا تعلق گہرا ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں. تو ہم ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کھڑے ہو کر, پھر سورہ فاتحہ میں تعریف بیان کی جا رہی ہے کھڑے ہو کر, پھر اللہ سے باتیں ہو رہی ہے کھڑے ہو کر, پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم, اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں جھک کر اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جا کر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین سے لگا کر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے.
مگر جیسے ہی نبی کی تعریف کا تذکرہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ ادب سے، یہ مقام ادب سے بیٹھنے کا ہے، اب تمہیں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری تعریف کر رہے تھے، کھڑے تھے، کوئی معاملہ نہیں، جھک رہے تھے، کوئی معاملہ نہیں، ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے، کوئی معاملہ نہیں، میرے حبیب کا تذکرہ آ رہا ہے، اب ادب سے بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھو اور درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا بہترین اور پیارا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب آپ کا نام نماز میں بھی لینے کا موقع آئے گا میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اب حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، اب ادب سے بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ کر درود پڑھنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے التحیات بھی ہے، التحیات میں کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، نبی پر سلام ہے، التحیات میں سلام ہے، اس کے بعد نبی پر درود ہے، یعنی سلام و درود بیٹھ کر ادب کے ساتھ میں، یہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ہم اس محبت کو چھوڑ کر دیگر لوگوں میں اس محبت کو تلاش کرنے جائیں گے میرے بھائیوں گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے ہم ہٹ گئے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت تک بہت سارے دجال مکار آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یاد رکھیں ایک بات کو، اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو آپ اس سے پوچھیں کہ تیرا باپ کون ہے، تو کتنی باپ کی اولاد ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک باپ کی اولاد ہو اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں، ضرور اس کی پیدائش کے اندر خلل ہوگا، اسی لیے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایسوں سے دور ہو جائیں آپ، تعلقات ختم کر لیں کہ اللہ کے فرمان کے بعد میں، اللہ کے فرمان کے بعد میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کا فرمان، اس کے بعد میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان کا، اعمال کا لٹیرا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات ایک، اللہ کی ذات ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں عیسیٰ ہوں، تب بھی ہم ایسے لوگوں کی طرف تھوکیں گے بھی نہیں کہ جو اپنا تعلق نہ انبیاء سے جوڑے۔ اگر ہم نے ان کی بات سن لی، علماء فرماتے ہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں فلاں ہوں، اگر سامنے والا یہ پوچھتا ہے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ تم نبی ہو، تو پوچھنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی صاف آیات میں ظاہر کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث بڑی پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ قرآن کی آیت اترنے کے بعد، سورتیں اترنے کے بعد، احادیث ہمارے سامنے موجود، اس کے بعد بھی ہمیں حدیث کی ضرورت، ہمیں دلیل کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو سن کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہم کہیں کہ کیا ثبوت ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے آج یہ بہت بڑا فتنہ چل رہا، ختم نبوت یہ انسان کا سب سے بہترین اور اہم تقاضا ہے اس وقت کا کہ ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں۔ اگر کوئی ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دور دراز میں اگر کوئی اس بات کی طرف جا بھی رہا ہے تو ہم سب سے پہلے محبت سے اسے سمجھائیں گے، ورنہ اگر نہیں سمجھتا ہے اس سے ہمارا تعلق کوئی تعلق نہیں۔ جب اس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے نہیں تو ایسا کا تعلق ہمارے سے بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس لیے ہم صرف ہم نہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہ سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔
الغرض میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم اس لیے دی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اور میں نے آخر میں جو آیت مبارکہ پڑھی، ان اول بیت اودع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا کا سب سے پہلا گھر وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کو بنانے والی ذات سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، اور میں نے ایک بات اور کہی، اس بات کو بتا کر اپنا تذکرہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا اے میرے بندو، ایک عبادت میں بھی کرتا ہوں، تم بھی عبادت کرو۔ اب اللہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تو خود معبود ہے، ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میں بھی ایک عبادت کرتا ہوں، تم بھی عبادت کرو۔ وہ عبادت نماز نہیں ہے، اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، روزے کے لیے نہیں کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، حج کے لیے نہیں کہا میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کرو، مگر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں، صرف تمہیں حکم نہیں دیا جا رہا ہے، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ واحد عبادت ایسی ہے، واحد عبادت ایسی ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ درود کا الگ، اللہ کی درود کا معنی رحمت کا طریقہ الگ ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ میں شریک ہوں۔ اب اندازہ لگائیں اگر اس نبی کے راستے سے ہم ہٹتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ گمراہی آئے گی، کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گی، حالات ویسے کے ویسے رہیں گے، ہمارے حالات سدھریں گے نہیں۔ اگر حالات کو سدھارنا ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، چاہے وہ کھانے کا طریقہ ہو یا سونے کا طریقہ ہو، چاہے بات چیت کرنے کا طریقہ ہو یا پھر خاموش رہنے کا طریقہ ہو، ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب ہماری زندگی ایسی ہوگی میرے بھائیو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ اگر موقع رہا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا طریقہ کار تھا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا، کیونکہ رمضان تو گزر چکا، اب بقرعید قریب آنے والی ہے، حاجی حج کے لیے سفر کرنے والے ہیں تو ان کے بھی فضائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد۔ الحمدللہ آج 22واں پارہ پڑھا گیا ہے سورہ احزاب، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 بدعات کا تذکرہ کیا۔ اہل مدینہ کے اندر لوگوں میں 3 بدعات تھیں۔ سب سے پہلی بدعات تو یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے جو زیادہ سمجھدار ہیں، عقل مندی کی جو باتیں کرتا ہے اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، اس کی تردید کی۔ دوسرا، اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، زہار سے مراد اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے گال میری ماں کی طرح ہیں، تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا بیوی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور کفارہ کیا اس کا بتایا۔
تیسری بدعت یہ تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے جسے لے پالک کہتے ہیں اسے سگے بیٹے کی طرح مانتے تھے اور میراث میں اس کا حصہ بھی ہوتا تھا، حالانکہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرایا ہی رہتا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جو کسی بچے کو پال لیتے ہیں اسے اپنا نام نہ دیں، بلکہ اس کا جو باپ حقیقی باپ ہے اسی کا نام دیا جائے، اور میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جب بالغ ہو جائے گا اس گھر کی عورتوں سے اس کا پردہ ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور خصوصی اعتبار سے سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے لوگوں کی ستانے کی وجہ سے، یہ سوچ کر کہ وہاں راحت ملے گی، مگر اہل مکہ وہاں پر بھی خاموش نہیں رہے، الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو ستاتے رہے، جس کے ضمن میں سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر 2 ہجری میں۔ 313 صحابہ 1000 پر غالب آ گئے، اللہ نے زبردست فتح نصیب فرمائی، اور بڑے بڑے ان کے 70 سردار مارے گئے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ ان کے اندر ایک جذبے کا، بدلے کا ایک ولولہ پیدا ہوا، اور انہوں نے سال بھر تیاری کی، سال بھر تیاری کر کے 3000 کے لشکر کو انہوں نے تیار کیا۔ پھر غزوہ احد پیش آئی 3 ہجری میں بدلہ لینے کے لیے۔ غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں ذرا سی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے جو جنگ جیتنے والے تھے وہ جنگ ہارنے کے قریب ہو گئے، یہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ثابت قدم رکھا، یہ لوگ دوبارہ بھاگے۔ پھر ابو سفیان نے، بلکہ حضرت خالد جو ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ آر دلائی کہ ہم تو جنگ جیتنے والے تھے، پھر ہم کیوں بھاگے ہیں؟ مسلمان زخمی ہیں، وہ اپنا بدلہ لیں گے، چلو ہم ہی جا کر ان کا کام تمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غزوہ حمراء الاسد جسے کہتے ہیں، غزوہ احد کے فوراً بعد یہ غزوہ ہوا، حالانکہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی، دوبارہ وہ کفار مکہ بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے تیاری کی 5 ہجری کے لیے غزوہ خندق کے لیے، اطراف کے لوگوں کو انہوں نے جمع کر لیا، بنو قینقاع وغیرہ، یہ بہت سارے قبیلے تھے، سارے قبیلوں کے لوگوں کو انہوں نے لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا، اور ہزاروں کی تعداد، بعض کہتے ہیں 12000، بعض کہتے ہیں 24000، یہ لشکر لے کر وہ چڑھ آئے مدینے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اہل مکہ پھر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کیا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر جا کر؟ ہر صحابی کی الگ الگ رائے تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہمارے علاقے میں جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے علاقے کے اطراف میں خندق کھودتے ہیں، دشمن اس خندق کو پار کر کے اندر نہ آ سکیں۔ تو پھر یہ رائے کو بڑا پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے مدینے کے اطراف میں خندق کھدائی گئی، اور اسی خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جس کے اندر قیصر و کسریٰ کے فتح یابی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس موقع پر کفار مکہ 1 مہینے تک لگاتار مدینے کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ میں نکلے تھے، کیونکہ ایک معاہدہ یہ ہوا تھا مدینے کے لوگوں میں، وہاں چونکہ یہود رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی حالات آئے یہود و نصارہ ساتھ دیں گے، ان پر جو حالات آئے مسلمان ساتھ دیں گے۔ الغرض بنو قریظہ میں ان کے خاندان والوں نے بغاوت کی اور اہل مکہ کے ساتھ مل گئے، اور جو منافق تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے جنگ میں تو شریک ہو گئے، مگر وہاں جانے کے بعد انہوں نے بہانے بازی تلاش کی، بہانے بنانے لگے اور کہنے لگے
کہ ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ہمارے تقاضے ہیں، جسے قرآن نے تذکرہ کیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہ منافق تھے جو بہانے بازی کر کے اس جنگ سے ہٹ گئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور لوگوں کو دعوت دینے لگے کہ یہاں لڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم ویسے بھی مارے جانے والے ہو۔ کفار بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا اور کہا کہ اے نبی جی، یہ آپ کے ماننے والے نہیں تھے، یہ ویسے بھی منافق تھے، آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ٹھنڈی کا موسم تھا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی کہ ایسا ایک طوفان چلا، طوفانی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے ہیں تو پھر سارا کا سارا مال غنیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ اس وقت میں جب منافق آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کفار سے ہمارا مقابلہ تھا، اب مدینے کے منافقوں سے مقابلہ کریں گے، جس کی عوض میں ایک دوسری جنگ رونما ہوئی۔ الغرض اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب فتوحات کے مال آئے، امہات المؤمنات میں سے بعض امہات المؤمنات نے، بلکہ دیگر اور امہات المؤمنات نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے معاوضے کو بڑھایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سال میں ایک دفعہ سال بھر کا خرچہ اپنے بیویوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ فتوحات زیادہ ہونے لگی تو انہوں نے تقاضا رکھا کہ ہمارے معاوضے کو بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار آئی اور کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر آپ دنیا چاہتی ہیں تو آپ کو بہت ساری دنیا دے کر نکاح سے آزاد کر دیا جائے گا، یعنی فارغ کر دیا جائے گا، اور اگر آپ آخرت چاہتی ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر آپ آخرت چاہتی ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر عمل میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر امہات المؤمنات کا تذکرہ کیا اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ آپ معمولی عورتیں نہیں ہیں، آپ امت مسلمہ کی مائیں ہیں، آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ رکھا کریں۔ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو آپ ذرا مضبوطی کے ساتھ میں بات کریں۔ فقہا فرماتے ہیں عورتوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی غیر محرم آ کر آواز دے تو عورتیں اپنے گھروں کے اندر سے ایسے انداز میں جواب دیں جس کے اندر سختی ہو، تاکہ جو آنے والا ہے اس کے دل میں اگر مرض ہے تو اپنے مرض کے ساتھ میں واپس ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھے۔ اور پھر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جہالت کی طرح بغیر پردہ آپ پھرا نہ کریں۔ یہ باطن امہات المومنات کے لیے ہو رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں ساری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے بڑی رحمت ہیں، ان کو آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ ان کی بات مانیں اور جب وہ کوئی فیصلہ کریں ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا، مگر ان کے گھر میں ان کے بھائی وغیرہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب نبی کوئی فیصلہ کر لیں تو اس
فیصلے کو مانا جائے گا، اس فیصلے سے انکار کرنا سری گمراہی ہے۔ پھر نکاح ہوا جس کی وجہ سے وہ نکاح زیادہ دن نہیں چلا، 6-7 مہینے کے اندر دوبارہ طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی کہا کہ زید جب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، کہ جب وہ طلاق دے آپ نکاح کر لینا، کیونکہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹے کے مانند ہے، اس رواج کو توڑنا تھا، اس بدعات کو ختم کرنا تھا اور بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے مانند نہیں ہے، اس کی بیوی سے باپ نکاح کر سکتا ہے جو باپ بنا بیٹا ہے، اس کو بتانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب وہ طلاق دیں تو آپ ان سے نکاح کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں رہتے کہ طلاق نہ ہو، مگر اللہ کا فیصلہ تھا، طلاق ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، گوہر شاہی ہے، یہ سارے کے سارے فتین اور دغاباز لوگ ہیں۔ قرآن کا کھلا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا کہ میں اپنے نبی پر میں خود درود بھیجتا ہوں، آپ بھی درود بھیجا کریں۔ کیا یعنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں برستی ہیں، تو ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے اور ہمیشہ کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت جب بھی کوئی سنے اس پر ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے بن کر رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ دنیا کو مسخر کر کے پیش کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو دنیا دار بننا چاہتے ہیں اللہ دنیا کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسی میں رہ کر مر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ان کی پکڑ کی جا سکے۔ اور جو آخرت کے طالب ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور ان کی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ دنیا بہرحال چھوٹنے والی چیز ہے، کب چھوٹ جائے گی پتہ نہیں ہے، وقتی طور پر انسان دنیا میں آیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائیں۔ آخرت اللہ کے احکام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بنتی ہے، اور جو انسان ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کا وعدہ، اللہ سب سے پہلے اس کی دنیا بنائیں گے، آخرت تو بننی ہی بننی ہے، تو پھر وہی انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ کہاں یہ نہ سوچنا کہ چلو مر گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسل، کہ اللہ ایسے قدرت والے ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو اپنے فیصلہ کن کے ذریعے سے بنا دیا، اور جو اللہ ابتدا میں بنانے والے ہیں اور آخر میں بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو، تمہیں چلانا زیادہ مشکل ہے یا زمین کو بچھانا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ یہ بندے سمجھیں اور سمجھ کر اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں
اور کہا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا جائے. جو انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. جو فخر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے موت اسے بھی آنی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لیں گے. کیا انتقام ہے؟ قبر سے ہی اس کا انتقام شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لک